السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 109واں سبق ہے۔ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بھائیوں کے میسج وغیرہ جو آتے ہیں ان میں خصوصاً وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کاروبار کے لیے، اپنے پرسنل جان و مال کی حفاظت کے لیے، یا بچوں کے حفاظت کے لیے، یا رشتے ناطے جڑنے کے تعلق سے۔ اور اکثر چیزوں میں ایک یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ لوگ حاسدین کے حسد اور بری نظر والوں کی نظر سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس لیے میں نے آج سوچا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو دعائیں وغیرہ ثابت ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حسد اور جلن کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، حسد و جلن یہ ہوتا ہے کسی انسان کے کاروبار کو دیکھ کر، اس کی ترقی کو دیکھ کر، اس کے نوکری کو دیکھ کر، اس کے بزنس کے سیٹلمنٹ کو دیکھ کر، اس کے گھر بار کو دیکھ کر، اس کی اولاد کو دیکھ کر، اس کی خوشحالی کو دیکھ کر، یا پھر اس انسان کا کوئی کام بن رہا ہے، بزنس کی سیٹنگ ہو رہی ہے، یا اس کے گھر میں بہن بیٹی کا رشتہ جم رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا، اور اپنے دل میں یہ سوچنا کہ یہ سب اس کا برباد ہو جائے، اس کی تباہی ہو جائے، اس کا رشتہ ناتا نہ جڑے، اس کے کاروبار کی سیٹنگ فیل ہو جائے، یہ چیزوں کو حسد اور جلن کہتے ہیں۔ اور جس انسان میں حسد اور جلن کی بیماری لگ جاتی ہے اس کو پھر ایڈس کے بیماری کی ضرورت نہیں، اس کو کینسر کی ضرورت نہیں، اس کو دشمنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اتنی خطرناک بیماری لگ چکی ہے کہ وہ بیچارہ حسد اور جلن میں، جو جلنے اور حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر جل جل کے خود ہی اپنے آپ کو کمزور کرتے رہتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتے رہتا ہے۔ اس کو برابر سے کھانا کھائی نہیں جاتا، راتوں کو رات بھر نیند نہیں آتی، اس کو اپنے خود کے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ ٹینشن میں نہیں سوتا کہ میں کیسا کاروبار کروں، میں کیسا اپنے آپ کو سیٹ کروں، میں کیسے ترقی کروں، میں کیسے آگے بڑھوں، میں کیسے جو ہے اور لوگوں سے بھی اچھا کام کاج کروں۔ اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کو یہ فکر میں رات بھر نیند نہیں آتی کہ فلانے کا کام کیوں چل رہا، فلانے کا رشتہ کیوں جڑ رہا، فلانے کا دھندا اچھا کیوں چل رہا، فلانا کیوں ترقی کر رہا، ان کے بیچ میں کیسے ٹانگ اڑاؤں۔ یہ سوچ سوچ کے بیچارہ رات میں 2 3 4 گولیاں کھاتے رہتا، اٹھ کے بار پانی پیتا، ٹہلتے رہتا، موبائل پہ ٹائم پاس کرتے رہتا، لیکن اس کے باوجود اس کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو حاسد جو ہوتا ہے، جلنے والا، اس کو اس طریقے سے خود بخود دشمن مل جاتے ہیں، اس کو باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور جس کے اوپر جلا جا رہا ہے، جو مفعول ہے، جو بھائی ہمارا محسود ہے، جس کے حسد کیا جا رہا ہے، وہ جو حسد کرنے جس پہ کیا جا رہا ہے، اب اگر حاسد کی نظر گندی اور بری ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے، اور وہ جو نظر جب لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے خود حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے گھوڑے جو تیزی سے دوڑنے والے ہوتے تھے وہ بدک جاتے تھے، جگہ پہ کھڑے رہ جاتے تھے، وہ ہلتے نہیں تھے، کیوں؟ نظر لگ گئی۔ اور گاؤں میں نے دیکھا ہوں ایسی بھینسیں جو 50 لیٹر دودھ دینے والی، اگر ان کو نظر لگ جائے اس کے بعد وہ بیچاری بھینس 1 لیٹر بھی دودھ نہیں دے سکتی تھی، کیوں؟ اس کو نظر لگ گئی۔ اور نظر کی وجہ سے ایسے معصوم بچے جو کھیلنے والے ہیں، ہنسنے والے ہیں، ہر ایک کی گود میں جانے والے ہیں، پورے گلی محلے میں شرارت کرتے ہوئے گھومنے والے ہیں، گھروں میں چلا پکار کرنے والے ہیں، صبح سے شام تک پورے گھر کو سر پہ اٹھانے والے ہیں، اگر کسی گندے نظر والے کی نظر ایسے معصوم بچوں کو بھی لگ جائے، اس کے بعد وہ بچے ایسے سائلنٹ، ایسے اس طریقے سے جو ہے وہ فلائٹ موڈ پہ چلے جاتے۔ اس کے بعد میں وہ بچے کو اگر آپ اس کی من پسند چیز کھانے کو دیں گے تو اس کا کھانے میں دل نہیں لگے گا، خاموش، ایک دم اس کے اندر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ نظر لگنے کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، حاسدین کی بری نظر آج بہت ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اور دوسری چیز ہے رشک۔ رشک کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی ترقی کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، یا کسی کی دینداری کو دیکھ کر، یا کوئی بھی چیز ہم کو اچھی لگ رہی ہے اسے دیکھ کر اپنے دل میں یہ تمنا کرنا کہ اے اللہ، جو تو نے بھائی کو دیا ہے اس میں اور ترقی دے، مگر مجھے بھی اس کے جیسا بنا۔ تو یہ ہمارے شریعت میں بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔
یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، لیکن بربادی کسی اور کی چاہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب جس پر جلا جا رہا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد اور بری نظر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز تو ظاہری ہے اور دوسری چیز ہے دعاؤں کے لائن کی۔ ظاہری چیز تو یہ ہے کہ انسان سادگی کو اختیار کرے، سیدھا سادہ رہے، سیدھے سادے کپڑے پہنے، سیدھے سادے گاڑی کا استعمال کرے۔ زیادہ تر گندی اور بری نظر اسی لیے لگتی ہے جب آدمی شائننگ مارتا ہے، جب شو آف کرتا ہے، جب دکھاوا کرتا ہے نا، اس کے بعد اس کو بری نظر جلدی سے لگ جاتی۔ اور ہم نے ہمارے استادوں سے، بزرگوں سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بولے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے تم کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگیں گی، لیکن فرعون، نمرود، قارون والا راستہ اختیار کر کے ان کے طریقے پہ چل کے ان کے جیسے بڑے بڑے محل بناؤ گے، ان کے جیسے کپڑے پہنو گے، ان کے جیسی شائننگ مارو گے، ان کے جیسا طرز عمل اختیار کرو گے، ان کے جیسی دعوتیں دو گے، ان کے جیسا اگر تم رہن سہن اختیار کرو گے، پھر تو تم کو نظر بھی لگنے والی ہے، تمہارے دشمن بھی پیدا ہونے والے ہیں، پھر ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اگر ہم کو بھی بچنا ہے تو پہلی چیز ہے ہمارے زندگی میں سادگی ہو۔ اور ہم نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ایک مرتبہ علماء اکرام کی ایک مجلس تھی جس میں ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، وہ بیان کر رہے تھے۔ اس مجلس میں انہوں نے یہ کہا، بولے بھائی میں تمام علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سادگی کو اختیار کرے۔ اب مثال دے کے انہوں نے بتایا، بولے دیکھو یہ جو میری ٹوپی ہے، یہ بہت پہلے سال کی بات ہے، یہ اس ٹائم پہ شاید ٹوپی 10 روپے میں آتی تھی۔ مولانا نے کہا دیکھو، بولے یہ جو میری ٹوپی ہے یہ 10 روپے کی ٹوپی ہے، اگر میری یہ ٹوپی گم گئی تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، میں 10 روپے کی دوسری اور ٹوپی لے لوں گا۔ لیکن آج میں علماء کو دیکھتا ہوں، بولے بہت سارے لوگوں کو، بہت سے ساتھیوں کو ان کی ٹوپیاں 700 روپے کی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو میں نے پوچھا، بولے کتنے کی ٹوپی ہے؟ تو بولے 700 روپے کی۔ تو میں نے ان سے کہا کیوں بھائی اتنی مہنگی کیوں ہے؟ نہیں، بولے حضرت یہ ملیشیا کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کیوں؟ اپنے انڈیا کے ٹیلر جو ہے سب ہڑتال پہ بیٹھے تھے جو ملیشیا سے ٹوپی منگائی۔ تو یہ فضول خرچی بھی ہے اور دوسری چیز دکھاوا ہے یہ۔ پھر مولانا نے کہا دیکھو، بولے میری جو چپل ہے یہ مشکل سے 40 سے 50 روپے کی چپل ہوں گی۔ اب بولے یہ چپل اگر مسجد میں کسی نے لے کر چلا گیا یا کوئی غلطی سے پہن کر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، 40-50 کی میں دوسری نئی چپل لے سکتا ہوں۔ پر بعض لوگوں کو بولے میں دیکھتا ہوں 500 روپے کی چپل، 1000 روپے کی چپل، 1500 روپے کی، اب وہ اگر چلی جائے ایک تو غم بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا اور نظر بھی لگیں گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم بزرگوں، ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھی ہوئی ہے سادگی۔ جتنا سادہ پن ہوگا آدمی اتنا بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ ایک چیز تو ہم یہ اختیار کریں، اور دوسری جو چیز ہے دعاؤں کے لائن سے۔ اب دیکھو میں کوئی کامل نہیں ہوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، آپ کو دعا بتانے کے لیے، وظیفہ بتانے کے لیے یہ کاملین کا کام ہے۔ جو ہمارے کاملین ہیں جیسے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم جو ہے، وہ وظائف وغیرہ بھی بتاتے ہیں، دعائیں بھی بتاتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، اور میں خود ان کی جو کتابیں ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہتا ہوں۔ اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے بہت سارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں جو دعائیں بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، میرے جیسے ناقص انسان کا کام نہیں ہے۔ میرے جیسے ناقص انسان کا کام ہے جو آج کے حالات حاضرہ ہے یا پالیٹکس وغیرہ ہے اس پہ کمنٹ کرنا، ان کا آپریشن کرنا۔ مگر آج میں نے یہ ٹاپک خاص طور پہ اس لیے لیا ہوں کیونکہ بھائیوں کے جو میسج آ رہے تھے بار بار کہ بھائی کچھ نہ کچھ اس تعلق سے بتاؤ، تو میں آج آپ کو انشاءاللہ وہ دعائیں بتاؤں گا جو ہم کو ہمارے استادوں نے مدرسے کے پڑھنے کے زمانے میں ہاتھ پکڑ کے پڑھنا سکھائے تھے کہ دیکھو یہ تم کو پڑھنا ہی ہے۔ ہم کو خصوصاً سکھائی جاتی تھی وہ دعائیں، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا تجربہ بھی ہے اور میں نے اس کا فائدہ بھی دیکھا ہوں کہ جب ہم طالب علمی کے زمانے سے ہم کو وہ جو عادت ہمارے اساتذہ نے لگائے، آج تک ہم اس پہ معمول ہے، آج تک اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے فائدے بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ان دعاؤں کی برکت کے ان کی دعاؤں کی برکات اور اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو وہی میں نے سوچا ہوں کہ بھائی آپ کو وہی دعائیں میں جو میں نے میرے بڑوں سے، میرے استادوں سے سیکھا ہوں بتا دوں، تاکہ اور بھی کوئی بھائی اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے اور انشاءاللہ شر و فتنوں سے اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔
اب میرے محترم بزرگوں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں سورہ یاسین کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے بعد میں پہلی جو دعا ہے وہ یہ کہ ہم جس طریقے سے نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں قبلے کی طرف دو زانوں اسی کنڈیشن میں بیٹھ کر پورے دھیان سے روزانہ یہ دعا پڑھے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ یہ دعا ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا اب جو میں بتانے والا ہوں اس کا فائدہ، اس کے فضائل علماء نے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ موت کے علاوہ دنیا کا کوئی شر، کوئی فتنہ، کسی حاسد کی بری نظر، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کے مقدر میں موت ہے تو ہی آپ دنیا سے روانہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز آپ کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا بھی 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب یہ تمام دعائیں پڑھنے کے بعد میں آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں سورہ اعراف کی شروع کی جو آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ یہ آیتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں پھر یہ آیتیں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مومن کی شروع کی آیتیں ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ جب آپ پڑھ چکے، اس کے بعد میں آپ کو سورہ حشر کی آخر کی آیتیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے شروع میں اعوذ باللہ آپ ایسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ تمام دعائیں ہونے کے بعد میں دونوں ہاتھوں پر دم کرے، تھوڑا سا اس پہ پھٹکار دے، اور پھر اپنے چہرے پہ، سر پہ، پورے بدن پر اس کو مل لے۔ گھر میں بھی اگر پڑھ کے بچوں پہ یا گھر کے کونوں میں ہم پھونک دے اس نیت سے کہ اللہ تمام چیزوں کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ ان کو بھی اس سے بھرپور فائدہ ملے گا۔ اور یہ جو ہے میرے محترم بزرگوں، مشکل سے روزانہ آپ اس کا اہتمام کریں گے تو 5 منٹ میں پڑھنے والی دعائیں ہیں، لیکن 5 منٹ کی یہ اعمال، یہ دعائیں ہمارے لیے کسی دنیاوی باڈی گارڈ، دنیاوی ہتھیار سے بڑے بڑے ہتھیار ہیں۔ اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ یقین کے ساتھ آپ اسے پڑھ کے دیکھو، یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہی دعاؤں کی برکت سے میری حفاظت کریں گے۔ تو میں آپ کو گارنٹیڈ بولتا ہوں کہ جو حاسدین، جو دشمن آپ کو تباہ برباد کرنے کے پلان اور پروگرام بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے پروگرام، ان کے پلانوں کو انہی پر ریورس کرے گا، اور وہ خود ہی تباہ اور برباد ہوں گے، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یقین کے ساتھ اس کا اہتمام کرے۔ پھر بھی کوئی دعا وغیرہ اگر کسی بھائی کے سمجھ میں نہ آئی ہو، میں نے خاص طور پہ کھلے الفاظ میں صاف صاف پڑھا ہوں تاکہ آپ بار بار اس کو سن کے یاد کر سکیں۔ پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ کبھی بھی
کسی بھی وقت میں مجھے اس کے لیے تکلیف دے سکتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔